میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو، تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں. مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے، وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا، پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور میرے جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے، میں خاص طور پہ آج آپ کو مبارک دیتا ہوں. کس چیز کی مبارک؟ کہ جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت، میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا. اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی، تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا، ایک گورنمنٹ گرا کے، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے. اور شوکت ترین کو بھی بھیجا، سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے. یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں دنیا میں. تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں، وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. میں نے کہا الیکشنز کرواؤ. سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ. لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے. اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے ہی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے.
تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا۔ بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی۔ میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا، مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی۔ کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا۔ 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں۔ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا، کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی، لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے، ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر وہ نکلے، پھر کچہریوں میں چکر لگائے، ہراساں کیا گیا۔ میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں۔ کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں، صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے جو کیا گیا، کبھی پاکستان میں اس طرح، اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا، اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا، کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی۔ اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے، اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی۔ پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو، گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا۔ اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا۔ سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی۔ یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے۔ تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی، جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، سائبال، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں۔ پنڈی لوگ سامنے آ گئے، پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے، بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا، ان کو
मुजरिमों की तरह रखा गया। जो मैं अभी कहानियां सुन रहा हूं अपने लोगों से, अपने लीडर्स से, अपने कारकुनों से, खास तौर पे इनको, यानी जिस तरह कोई फैसला करके कि जनाब ये हमारे कोई दुश्मन है, वो किया गया इनसे। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर से ये हरकतें नहीं करती जो इन्होंने जेलों में की। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। मैं 2 महीने पहले से बता रहा था कि ये करने वाले हैं। मुझे पता था कौन है, मुझे अब भी पता कौन है। वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हमारी एजेंसीज का सबसे इस वक्त जो खौफनाक आदमी है, जालिम आदमी है, इन्होंने प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। उसका मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज तहरीक इंसाफ उधर पहुंच गई है। और मैं फिर से कहता हूं कि मैंने सारी पाकिस्तान की सियासत 70 साल जैसे मुझे होश आई है तब से देख रहा हूं। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को अल्लाह ने वो इज्जत दी जो आज तहरीक इंसाफ को दी है। 37 बाय इलेक्शन हुए, 37 बाय इलेक्शन, सारी जमातें एक तरफ, इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने आई, इंतजामिया ने उनकी मदद की, और जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो उनके साथ खड़े हुए। उसके बावजूद 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती। ये जो अभी जामपुर में इलेक्शन हुआ, वो इलाका जिधर देहाती लोग देहातों में रहते हैं, उनको पूरा डराया गया। पूरी तरह एजेंसीज ने जोर लगाया, पूरी तरह इन्होंने, इंतजामिया ने खौफ की फिजा बनाई, डराया, धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या। सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी। जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह, जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की, और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया, जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है, इलेक्शंस। जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने हैं कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे, मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर, वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया।
لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، اور اس لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی، یاد رکھیں انہوں نے 2 دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں، اس کے مقابلے میں جو آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ. سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ جو کھانے، بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ایئر لائن ٹکٹ مہنگے ہوئے، میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں جو مہنگائی آئی ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے، میرے بچے ہیں، تو میں کیا، مجھے انڈے چاہیے. 135 سے انڈوں کی قیمت گئی ہے 246. دودھ، اب دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا ہے 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے لاکھ روپیہ مہینہ، اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. آٹا، 20 کے جی کا آٹا ہمارے دور میں 1162 روپے، آج گیا 1705 روپے. چکن، وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں، وہ 280 روپے سے گیا ہے 460 روپے. پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، پٹرول 150 روپے لیٹر سے گیا ہے 268 روپیہ. 150 روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول 268 روپے. ڈیزل گیا ہے 144 روپے لیٹر سے 280 روپے لیٹر. تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ، اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی، جنہوں نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، سب چیزیں مہنگی. گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. بجلی، اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سر چارجز لگا کے بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل، کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں کے لیے ٹیوب ویل، اب وہ کسان ٹیوب ویل استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں، اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے. لیکن ٹیوب ویل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا 8 روپے یونٹ. 8 روپے تھا ٹیوب ویل کا، آج وہ چلا گیا ہے 36 روپے. 4 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. پھر ہوا کیا، میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا. جو روپیہ گرا ہے، ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے،
جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب صفر پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی، اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانحہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں، کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی، 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی، وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا. تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا، روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں. تو اس مشکل حالات کے اندر، کرونا کے باوجود، کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود، ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے، حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے، اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا. اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے، اور یہ مزید اور ہم دلدل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے، تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا. قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. سب سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے، جو پبلک کی ووٹ سے آئے، جو پبلک جس پہ اعتماد کرے. پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے، پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو، اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے. میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو، تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی، تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا، اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی، انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی. جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2 3 4 5 سال تک یہی رہے گی حکومت، یہی پالیسیز رہیں گی، جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا، جو بزنس مین ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے، جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم
پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں، وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو، تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات، پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے، یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول، گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں، اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں، اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں، جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے، اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مسئلہ اس وقت میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا، تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو، جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی، اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں، تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا. اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز، مے فیئر، بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے، اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے
سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, ایک غیرت مند ملک بننا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے. اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میرا گھر ہے, قرضے چڑھ گئے. اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا, اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے. ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی, اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے, ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں, ہم ایڈ لے لیتے ہیں, ہم قرضے لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں, بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی, اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں, ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں, سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں, اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں, اسے پیسہ آتا ہے, اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے, اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا, اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے. یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے. وہ کون کون سے طریقے ہیں ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس. آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں, چائنا آگے بڑھا ہے, ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں, اس ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی, بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا, کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے, جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی, ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے, ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے, تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ, ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی, اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا.
اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں, جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے, کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے, یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں, وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے, کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار, ہماری ایلیٹ, وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی, اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا, ٹورزم, پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل, زیتون, ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے, ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے, جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں اب آپ کو, ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے, ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی, ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے. باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے, صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا, وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی, اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں, آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑھی آئی ٹی کی. اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس 150 ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے, ہم کم از کم 20-30 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں, اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی, یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے, قانون کی حکمرانی ہے, وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں, وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر
जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक्स हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो जितने मर्जी आप वसाइल उन मुल्कों में कायम रख दें, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये बार बार आपके सामने कहता रहा हूं कि जो मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसकी बुनियाद अदल और इंसाफ था। अल्लाह इसलिए हुक्म करता है कि उनके सुन्नत पे चलो, सीखो कि उन्होंने वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे। उन्होंने वो काम किया जो दुनिया में किसी इंसान ने नहीं कर सका। उन्होंने इस मुल्क को कहां से, अब मदीना को दुनिया की इमामत की, वहां से उठ के उन लोगों जिनकी हैसियत कोई नहीं थी। तो सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया। आज अब दुनिया उठा के देख लें, जिन ममालिक के अंदर रूल ऑफ लॉ है वो खुशहाल है, और जिन ममालिक के अंदर जिस तरह हमारे आज हालात हैं कि एनआरओ मिल जाता है। क्यों नहीं जी, किस यूरोपियन मुल्क में कभी सुना है एनआरओ किसी को मिलता हुआ? कभी अमेरिका में सुना है, स्विट्जरलैंड में सुना है? कभी सुना है कि आप चोरी करें, मुल्क की दौलत चोरी करो और आप कहें जी मैं कानून से ऊपर हूं? इसको जंगल का कानून कहते हैं। कभी सुना है? अपने पाकिस्तानी आपके बाहर हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है। कभी उनसे पूछें कि यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कभी कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? कभी कोई ताकतवर कमजोर की जमीन पर कब्जा कर सकता है? क्योंकि इंसाफ है वहां। क्यों आपके लोग यहां से पूरी हर किस्म की कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए? अभी मुझे अफसोस हुआ, हमारी एक हॉकी प्लेयर थी, तुर्की से जाते हुए इटली, वो उनकी किश्ती डूब गई, उसमें पता नहीं कितने 26 पाकिस्तानी भी डूब गए और वो हमारी हॉकी प्लेयर भी डूब गई। तो क्यों सोचा कि क्यों इतने लोग चांस लेते हैं? हर रोज आप पढ़ते हैं कि वो किश्तियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में और वहां रास्ते में डूब जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पैसे तो कोई बांट नहीं रहा। उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। इंसाफ का मतलब क्या है कि मैं अगर मेहनत करूंगा मुझे मेहनत का फल मिलेगा। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तब आती है जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनके जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हकूक को उनके मुल्क का कानून हिफाजत करता है उनकी। जब मुझे प्रोटेक्शन मिलती है तभी मैं आजाद होता हूं, और आजाद लोग ही बड़े काम करते हैं। तो जो बुनियादी चीज इंसाफ देता है वो आजादी देता है, वो एक इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। वो फिर उस जिधर इंसाफ होता है उधर इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग उधर जाके अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनको एक कानून, एक मुल्क की अदालतों पे इत्तेमाद होता है कि मैं अगर यहां पर सरमायाकारी करूंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी। तो जब एक मुल्क के अंदर एक स्मॉल और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम छोटी सनतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, जो पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, आगे यानी आज एक कानून बना कल दूसरा बना, आज एक टैक्स का निजाम है कल दूसरा बना, उस मुल्क के अंदर सबसे पहले जो कुचले जाते हैं वो छोटी सनतें हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और जब एक मुल्क में इंसाफ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो फिर तरक्की करते हैं मुल्क, उधर खुशहाली आती है। शेर शाह सूरी की अगर आप कहानी पढ़ें, वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम एक बड़े बड़े हिंदुस्तान के हुक्मरानों में से एक शेर शाह सूरी था। तो उसकी अगर कहानी, उसकी जब जिंदगी पढ़े तो शुरू किधर से हुआ था? उसके बाप की जागीर थी, बाप ने उसको कहा कि जागीर संभालो। ये बिहार के अंदर जागीर थी। उसने वो जागीर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया? उसने जो बड़े बड़े डाकू थे उन सारों को खत्म किया। उसने अपने जागीर के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए।
انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا, وہ سب سے خوشحال ہو گئی, ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا. تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے. آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی قبضے نہیں کرتا, کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ. دبئی میں چلے جائیں, دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح, کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے, کیوں دبئی چلے گئے ہیں, تو وہ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتہ ہے یہ ٹیکس ہے, اتنا دو, آرام سے محنت کرو, کام کرو, آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے. یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو, میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے. پولیٹیشنز کسی سے کٹی نہیں کرتا. پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا, یا ان کی بات سننا, اپنی سننا, اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار, جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا, مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں, ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے, وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا, پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا, میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہم امتی ہیں, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا, انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا, وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے, جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں, جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے, ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ, ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے.
ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں, ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں, جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں, ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں, ہم اپنی بیوروکریسی کو, سول سروس کو, اپنی عدلیہ کو, اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں, سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں, تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں, ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں, اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے, ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ, اس میگزین کے اندر, کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہے ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں, ذرا یہ غور سے سنیں, دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں, 10.4 ارب ڈالر کی. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے, ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا, ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں, اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000, یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں, اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں, میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا, میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا, میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام, یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں, ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس, ان کے لوگوں نے نہیں کی, انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے این آر او دے دو, نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے, اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی, رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں, ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے, ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے
35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 25 لاکھ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالرز آ جائیں گے, ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات, ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے, ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں اب خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کئی بکے ہیں ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا, اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, اور اس باری پھر مجھے پتہ ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا. ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا, 25 مئی کو انہوں نے یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی, اب یہ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی, اور لوگ شوق میں چلے گئے, ہکا پکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا. اس کے باوجود اور ڈرایا دھمکایا, اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے, میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے, انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا, ان کو سبق سکھاؤ.
مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر. اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں وہ اور زیادہ پرعزم ہے. اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے, یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ وہ قوم, میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے, اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے, وہ لوگ آزاد تھے, اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں, ہم ایک ہی پولیس کا دبکہ آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے, کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے. اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, خودداری دیتا ہے. یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے. میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو. اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.